ایمان شخصیت، اور پھر اس طرح حق کو حق اللہ تعالی کے ساتھ مقرر مدت تک اللہ کو حق پہ اور حق کا معیار قرار دی، اپنے بندوں حق کے معیار کا استوار رکھ، بندوں سے یہ آیت اتنا جان جس طرح ان کی شکلیں پہچان پتا تھا معاذ وہ نہیں ہے تورات میں، اور کبھی یہ کہا کرتے ہیں وہی نبی رسول معاذ ہماری طرح کسی اور ان کے لیے رحمت بن کے تشریف کیا کرتے، کبھی بدل دے، خود سے بدل ڈال، وہ حضور کی عظمتوں والا باب چھپا دے، حق جان معرفت رکھ، حق کو باطل آج بھی سب سے پہلے ہمارے اندر سے نفسی ہم سوسائٹی بلا وجہ بیان کر دے بات تو کہہ دے گا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تجھ سے میرا تعلق ایک شوق ایسا کوئی شخص ایسا نہ ہو خلاف ہو، سب سے پہلے تو خود ہی جرت پیدا نہیں کرتے کہ حق بات کریں، میرا زیادہ حق بنتا تھا مجھ سے ڈرا جائے، ہم کیا کرتے ہیں حق کی جرت حق بھی لوگوں کے کو آپ حق پہنچائیں گے، حق نے حق کہا ان کے ضمیر نے جیسے ہی انہیں آواز دی اللہ ذالک فضل اللہ، وہ لوگ اللہ کے رستے میں پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کا دوسرا رویہ کو سمجھ تسلیم ڈرتے ہیں، مانتے تو یہ بھی تھے عتبہ اتیبہ شیبہ اخنس فرماتے ہیں ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن جرت نہیں تھی کہ اپنی سرداری چھوڑ، جرت نہیں تھی کہ تھوڑا سا جھکیں اور دین کو قبول کریں، ایک تو وہ جنہوں نے سرے سے انکار کیا ہوتا، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو حق کو سمجھ تو جاتے ہیں قبول نہیں کرتے، یہ حق کو باطل یہ فن بنا لیتے ہیں، ان کا جھوٹ بکتا ہے، یہ ماحول اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ لوگ ان کے جھوٹ کی قیمت انہیں دینے لگتے ہیں، یہ اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ سچے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ اتنا معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلا دیتے ہیں کہ بڑے سارے سچے لوگوں کے لیے آزمائش یہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، بعضوں اب سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک بندہ سچ بولتا ہے تو وہ دیوانہ لگا، اب ہر آدمی اگر کسی چکر میں الجھا ہوا ہے تو کسی ایک نے دعویٰ کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کرتا تو وہ آدمی محسوس ہوتا ہے کہ شاید بناوٹ کر رہا ہے کچھ انوں کا، شاید یہ آدمی کو دکھلاوا کر رہا ہے، وہ تھوڑا انوکھا لگتا ہے، جب میرے بھائی لوگ ملاوٹ والی ہو جائے نا پھر خالص سے معدے خراب ہو جائے، پھر خالص چیزیں پیٹ خراب کر دیتی، عادت ہو گئی ہے نا قبول نہیں کر رہا معدہ، عادت ہو گئی ملاوٹ والی چیز، تو یاد رکھیے گا کہ حق جب آتا ہے تو حسین بن علی کی طرح بن سور کے میدان میں کھڑا ہو جائے، پھر سارے لوگ آ جائیں مخالفت کریں جو مرضی ہو، پھر حق ہے اور اس کی جرت پیدا کریں، اس کی طاقت پیدا کریں، اور میں آپ سے عرض کروں حق کہنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ امام حسین میدان میں تنے تنا، جب ماحول سارا آپ کے سامنے بظاہر آپ کے حق میں نہ ہو، آپ بچوں کے ساتھ موجود ہوں، آپ کو سفر درپیش ہو، آپ کو بظاہر غربت کا سامنا، اسی ماحول میں تو سچ کہنے کا مزہ آتا ہے، اقبال فرماتے ہیں ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جل، وہ مرد دیش حق نے جس کو عطا کی انداز، کہتے ہیں تیز ہوا چل رہی ہے پر وہ چراغ جلاتے جاتے، چلے کرے ہوا جو اپنا کام کرنا ہے پر ہماری ڈیوٹی ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا، ہواؤں میں چراغ تو نہیں نہ جلتے پر جو دیوانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جلا کے دکھا، ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے عطا کیے ہیں انداز خسروانہ، بھائی حق کہنے کا مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا کفار نے، اذیت دی، زبردست مسلمان بڑی اذیت میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت حبشہ کی طرف، پھر اپنے آپ کو سمجھ طاقت ہے اور جرت ہو گئی کہ حبشہ میں جا کے نمازیں پڑھیں اور اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں، انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، بڑی سلیقے سے اور بڑی سیاست سے اور بڑی شرارت سے یہ حبشہ پہنچ، پہلے جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے درباری بادشاہ تک رسائی حاصل، پھر بادشاہ ملاقات کرنے لگے ہمارے آ گئے حبشہ آ گئے، معاذ اللہ انہوں نے اتنا اور بڑی برپا کی، آپ کے پاس انہوں نے آ کے پناہ لے لیا تو ہمیں وہ لوگ واپس، تو نجاشی کمال آدمی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں کہ کان بھرو گے خوشامد تو جیسے تم کہو گے ویسے ہو جائے گا، میں پہلے ان کو بلاتا ہوں، ان کی بھی رائے لیتا ہوں، ان کی بھی بات سنتا ہوں، کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کر دوسرے کی بات سن، تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے، نجاشی نے بلا لیا، صحابہ نے طے کیا جو وہاں موجود ہماری نمائندگی کون کرے گا، ہمارے ہم سب کی طرف سے بات کون، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کے بھائی، آپ کو سب نے نمائندہ بنایا کہ آپ ہمارے جعفر تیار مسلمانوں کے نجاشی کے دربار میں پہنچے، نجاشی نے سوالات کی، انہوں نے صحیح جواب دیے کہ نبی پاک نے ہمیں خدا کی دعوت دینے صلہ پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کا کہا ہے، نبی پاک نے کہا تم بھائی بھائی ہو، نجاشی نے خوبصورت تعلیمات سنی، اور پھر انہوں نے جب جعفر تیار نے جب قرآن مجید کی کچھ آیات بیان کی، نجاشی بھی کھل کے رویا، اس کے دربار میں بیٹھے چونکہ مذہب عیسائی تھا، دربار میں بیٹھے راہب اور پادری بھی کھل کے روئے،
نجاشی متاثر ہوا، کہا جاؤ تم جا کے عبادت کرو، پریشان پھر بڑی شرارت۔ انہوں نے کہا کہ یہ چال چلوں گا کہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے مسلمان معذر، یا اپنے ذرا اس نے آ کے مذہب کے نام پر کسی قبیلے کو کس طرح لوگ قابو کرتے ہیں، مذہب کا اس نے کارڈ کھیل دیا، کہا آپ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ آپ کے پیغمبر کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں معاذ کچھ سچا۔ ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ کا، ہمارا نظریہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس جیسے ہے ہی کوئی نہیں، ہم سر ہی کوئی۔ مسلمانوں کا بڑا مضبوط نظریہ ہے، لیکن جہاں وہ موجود تھے جن کے ملک میں تھے ان کا نظریہ تو برعکس ہے۔ آپ ان کے نظریے سے ٹکرائیں اور وہ طاقت میں بھی ہوں اور اسلام ابھی بظاہر پاور میں بھی نہ ہو اور حق بات کہنے کا موقع آ گیا، اگلے دن بادشاہ نے کہا دوبارہ بلاؤ، یہ ہمارے مذہب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب سے آپ تو چلتے چلتے کچھ نہ کچھ خبر ان کو پہنچ گئی جناب عیسیٰ کی۔ اب مشاورت بیک زبان میرے محبوب کے صحابہ کی حق۔ مسلمان نوجوانوں یاد رکھنا، حق گوئی ہی راہ نہیں، سچ ہی نجات دلاتا ہے۔ حق پہ کھڑے ہونا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 بولنے پڑیں گے۔ حق کے رستے سے 1 انچ نیچے اترو گے لڑکھڑا جائیں گے پیر، ساری زندگی اپنے آپ کو سمیٹو گے سمٹ نہیں سکو گے۔ حضرت جعفر طیار اور صحابہ نے بیک زبان مشورہ کیا، ان کے مذہبی نظریات جو بھی ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پہنچے ہی کہیں گے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور مدینے والے کا فرمان کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کے پہنچ گئے نجاشی کے۔ نجاشی کہنے لگا بتلائیے تمہارا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ حق ان اللہ رب اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا اللہ رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب تو ڈٹ جائے اللہ کا نام لے کر، پھر رب تیرے خوف، تیرے غم، تیرے حزن، تیری پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ دبدب لہجے کا روب، وہ انداز تکلم، وہ سچے لوگوں جیسی بات، وہ چمکتی پیشانی، وہ خاندان نبوت کا نور، مولا علی کے بھائی امام حسین کے چچا، کس خوبصورتی سے گفتگو کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اے شاہ حبشہ، اے نجاشی، ہمارا وہی نظریہ ہے جو مدینے والے حبیب نے ہمیں دیا ہے، کسی صورت ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ قطعاً اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، رسول ہیں جو کواری اور پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ چاروں جانب عیسائی ان کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پادری بیٹھے ہیں، ملک ان کا، وطن ان کا، علاقہ ان کا، اور اس میں ایک حق کی آواز یوں گونجی کہ سناٹا سا چھا گیا، سکتہ سا چھا گیا، حالات میں ایک عجیب سا مد و جزر اور جوار بھاٹا آ گیا۔ لوگوں کے دل لرزنے لگے کہ یہ کیا، ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے عقیدے کے بارے میں بات۔ سیالکوٹ والوں پھر کہنے لگے اپنی بھی خفا مجھ کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کاند، میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں، میں سچی بات کرتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ ہو جائے۔ اب وہ سب کی نظریں بادشاہ پہ، وہ ہاتھ دبا رہے تھے، دانت چبا رہے تھے، تل ملا رہے تھے، کہہ رہے تھے بولے بادشاہ۔ نجاشی گمراہیاں، میرے ملک کے لوگوں جو مرضی کہو، بہرحال حق۔ کہنے لگا جو جناب عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں تنکا ہے، نہ جناب عیسیٰ ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے، حق اور سچ کہہ دیا ہے۔ یہ عجیب منظر سب بن گیا، ایک عجیب کیفیت سی بن گئی۔ کفرستان میں ایک توحید کی آواز گونجی، ایک حق کی آواز گونجی، اور اس ملک کے سارے در و دیوار نعرہ توحید کے ساتھ جگمگا اٹھے۔ تو کہہ تو دے، تو سچ بولتے دے، تو حق کہہ تو دے، تو اپنی زبان پر جملے سچے لے تو آ، تیرا کام ہے مدد تو رب فرمایا کر، ہم حق نہیں کہتے۔ تو میں بھی خوش آمد، ان بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ، وہاں بھی ہم یہ مطلب کہیں ایسا نہ سوچ وہ میں منو کی جگہ ڈر رہے ہیں۔ آپ ہر جگہ سے نرمی اور چیز ہے لیکن بزدلی اور چیز ہے، آپ ہر جگہ کمزور پڑ گئے، آپ کو جہاں کہہ دینا چاہیے تھا وہاں بھی نہیں کہہ پا رہے۔ او میرے دوستو، یہ کمزوری کی چادر اتار پھینکو، یہ بزدلی کے لحاف اتار دو، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے،
ہم نے بہت کچھ کھو ڈالا. اپنی زندگی میں سچائی کا ساتھ دیں, کھڑے ہونا سیکھیں, بات کرنا سیکھیں, جملوں کے اندر آپ تیزی لائیں, آپ کے لفظ طاقتور ہوں. کیوں کمزور پڑتے ہیں؟ اپنے گھر میں, اپنے قبیلے میں, اپنے دوستوں میں سچی بات کریں. یہی ہے نا, چھوٹا آدمی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آری سے کہ آپ سچ بول دیں. لوگ آپ کے جو آپ کو برا بھی کہیں گے, رات جب سچ کی اپنی بھی تو طاقت ہے نا, اس کی اپنی بھی تو قوت ہے نا. امام حسین کا یہ پیغام سمجھو, سچ کہنا سیکھو, سچ بولنا سیکھو, سچی بات کرنا سیکھو. نبی پاک نے بخاری میں حق بات کہنے والا, سچ بولنے والا, میرے ابو ذر کی اس سے بڑا حق سچ بات. اور بالکل وقت پڑا جب مسلمان دارے بیچ جا کے اپنے رب کی, ان کافروں کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ان کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا اللہ کے سوا کوئی عبادت ہے. میں کہوں گا کر لے جو کرنا ہے. کہا چپ کر. بظاہر دین سکھا رہے ہیں. حق ان زخم خاص ذائقہ ہے. زخموں میں ایک مزہ ہوتا ہے. یہ جو زخم حق کے رستے پہ لگتے ہیں نا, حق کے رستے پہ, ان زخموں میں لذت ہے, ذائقہ ہے. یہ جو تانے حق کی راہ میں آپ کو ملتے ہیں نا, یہ آپ کی نیند ضائع نہیں, یہ آپ کی تسلی اور سکون کی نیند آتی. ہم نے جتنے تانے سہے ذات کے لیے سہے, کاروبار کے, حق کے رستے میں جو تانے لگتے تو مزہ ہی بڑا ہے. جفا جو عشق میں ہو تو جفا ہی نہیں, جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. اور گر سے محبت میں مزہ ہی نہیں, بے ذائقہ ہے محبت. اگر تو آپ کے ڈرائیور ہونے کا پتہ, تو 4 کھڈے آئیں گے تو پتہ چلے گا گاڑی چلانی آتی ہے. یہ تو میرے بھائی کہیں رش ملے گا تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو رش سے نکلنا آتا ہے کہ نہیں. غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیچ کھڑے ہو کے مشرک اور کافروں لا الہ الا اللہ, لا الہ محمد رسول, انہوں نے وہی رحمت صلی اللہ علیہ اعلان نے. تم جب ملک شام کی تجارت غفار کبھی اس طرح زد و کوب کرو گے تو اپنی تجارت تباہ کر بیٹھو گے, شرم کرو. انہوں نے جناب ابو ذر دیا, کہا کل نہ آنا اور ماریں گے, آج کے بعد بات نہ کرنا. کیا کریں, استے کا بھی بڑا ذائقہ ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی, اور خون نے جگر کے گھونٹ پی, اور پھر آہ نہ کر لبوں کو سی, پھر آہ نہ کر لبوں کو سی. کیوں؟ یہ عشق ہے کو دل لگی. حضرت غفاری رات بھر گزاری, وہ ٹائم آیا, پھر آ گئے اور آ کے پھر کہنے کے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. انہوں نے پھر مارنا, زور زور سے مار رہے ہیں, اور جناب ابو ذر غفاری کریں لا الہ. مار کھائی راہ خدا میں, پر حق ہوتا ہے, اس کا اپنا ذائقہ ہے, سچائی کی ایک لذت ہے. خبردار, عزت کے بیکار ہو جاتی. یہ دیکھو سچے لوگ, انہوں نے پھر مار چھڑایا. نبی کہنے والا بندہ کوئی جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے, حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے. او ملت کے جوانوں, اپنی زندگی کے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ تمہیں سچ بولنا ہے, تمہیں حق کہنا ہے, حق کے لیے کھڑا ہونا ہے, حق کے لیے استقامت طبیعت میں پیدا ہو. اس رستے میں صبر کا, شعور کا اور شعوری پختگی کا اور بالیدگی کا تمہیں مظاہرہ کرنا آتا ہو. تمہاری طبیعت کے اندر وہ خاص مزاج ہو کہ لوگ تمہاری سچائی دیوانے ہو, تمہاری حق گوئی کے دیوانے ہو, تمہاری گفتگو کے اندر جو خاص قسم کا ایک ربط ہو, طاقت ہو سچائی, لوگ اس کے دیوانے ہو. وہ اس طرح, اور وہ بھی راضی. بات کرنی ہے تو اس طرح کی کرنی ہے کہ جس سے کہیں کوئی ہمارا ذاتی نقصان نہ ہو جائے. آپ یقین کریں, وہ میں کسی بڑے آدمی 5 سال, تو میں کہتا ہوں یار فیصلہ یہ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے, تھوڑا یہ بھی ہو جائے, آپ جھوٹا کہیں اور سچا کہیں, آپ 2 ٹوک بات کریں, آپ 2 ٹوک ہو جائیں, سیدھی سی بات ہے. پہلا سچ, ہاں سچ بہت ساری. آپ حق بات کرنی تو شروع کریں, آپ دیکھیں گے کئی کھٹمل, کئی بچھو ویسے ہی آپ کو مرتے اور دم توڑتے دکھائی دیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور ایک اور بات یاد رکھنا, اتنا بھی گلا دبا دے خوشبو بہرحال آ جاتی ہے, اس کی ایک اپنی طاقت ہے. آپ اس کا گلا دبا دیں, کچھ کر دیں, ہوئی جو اس نے جس طرح بدبو آتی ہے, آپ ناک پورا بند کر لیں تو اس نے پھر بھی تو خوشبو. حق نہ حق ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے, باطل ہوتا ہے. وہ ریگستان آج بھی گواہ ہے, اس پر چمکتا ہوا امام حسین کا گنبد, اس پر دمکتا ہوا امام حسین کا مزار, امام علی مقام کا وہ پروقار مقبرہ آج بھی گواہ ہے. بھی حق کا اعلان, آج بھی سچائی کی خوشبو آ رہی, اس مزار کا روب اور دبدبا ولولا آج بھی ہیبت. آپ نہیں سمجھ
شیر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیر سویا ہوا ہو تو بندہ دوڑ کے بے شک وہ شیر ہے کہ لہجو دو ٹوک بات کرنا جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہی تو حسینی ہو. ان کا لب و لہجہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی بات کر دو جملے کہتے ہیں پر بالکل کھرے سچے اور ناپ تول کر لگے بھی. شیروں کی حق چلتا ہے اور باطل بھی سامنے آتا ہے, آتے رہتے ہیں لوگ. میں آپ کو اگر سمجھا پائے حق سچ کا مزہ لینا, اس رستے میں تھوڑی رکاوٹ برداشت کرنی سیکھ, آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ معاملہ آگے چلا. ہم سب کو نا گھیر گھار کے سوسائٹی تو آہستہ آہستہ لہجے ہی سب کے سیاسی ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ عبداللہ ابن زبیر یوسف کی والدہ صدیق, تو یہ واقعہ کربلا کے بعد صدیوں سے حجاج بن یوسف سے اور ظاہر نواسے ہیں. رسول پاک نے صلی اللہ عورتیں بزدل نہیں کہ آنسو یہ نہ سوچ کہ میرے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں, حق اکیلا بھی ہو تو کافی ہو, ایک شخص بھی ہو نا حق کہنے والا تو کافی ہوتا ہے. تو میدان میں جا, بڑا سخت اماں تو کیسے سہے گی, زیبا درد ایک ہی ہے, جان نکلتے وقت جا میرا پتر میدان میں نکل. میں شہید ماں بن کے حق کو جوان کر بیماروں کو تندرست کر دیتا ہے. حجاج بن لاش کو کئی دنوں تک ان کا جسم مبارک گٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. آپ کی والدہ کو بلایا حجاج نے, اس دلیر ماں کا انداز فکر ہے, سوچنے کا انداز ہے, زمین پہ پیر رکھنے پسند ہی نہیں کرتا تھا, دیکھو جانے کے بعد بھی سوار ہی نظر آ رہا ہے. یہ گھوڑ سواری کا شوقین تھا شروع سے ہی طبیعت, یہ زمین پہ پیر رکھتا ہی نہیں تھا, شہادت کے بعد بھی دیکھو سوار ہی سوار نظر آ رہا ہے. اس طرح جنگوں میں اسما کبھی انہوں نے حجاج نے عالم نخعی, اور اس طرح میں نے ان کے حصے کو سوسائٹی کی نبض ٹھیک چلے گی, ماحول درست رہے گا, ان کی قلم سے ان کی زبان سے معاشرہ سنورتا رہے گا. مجھے نخعی کے حصے کی مار کھانے دے, تو بتا تو کیا کہتی ہے. تو اماں کہنے لگی تم نے ظلم سہا ہے, حق کے ساتھ تو کھڑا ہو گیا ہے, اور حق کہنے والے ایک عالم کے حصے کی تو نے مار کھائی ہے. اتنی زد و کوب کیا, ظاہر تم تلاش کرو کون گیا ہے. سارا ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے کہا جیل میں وہ نے مارا ہے کوئی گیا ہے, اس کے علاوہ تو شرم سے کہ میں جس نے اسے کیا بہت سپورٹ, صرف نہ حق نفس کی سچ, حق تیزی سے فریب تیزی سے حق سیکھے, حق والوں کی جماعت میں کو قبول فرمائے. وما علینا المبین.